یہی وجہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں بہت سارے جو لبرل اور سیکولر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ اکبر. کیوں کرتے ہیں قربانی؟ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بھائی تمہاری عقل میں نہیں آ رہی تو تمہاری عقل بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے؟ ہماری عقل بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے؟ تو جب اللہ بڑا ہے، ہماری عقل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہماری عقل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ بڑا ہے، عقل چھوٹی ہے، اور تمہاری عقل میں نہیں آ رہا. تو شریعت کی نظر میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے تمہاری عقل معیار ہے یا میری عقل معیار ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں آئے گی وہ ٹھیک ہوگی، جو میری سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی. بھائی مثال کے طور پر گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہے کسی جگہ پر، آپ اس کو پہلے لیز کروائیں، کے ڈی اے سے اپروو کروائیں، فلاں اتھارٹی سے اپروو کروائیں، فلاں سے لائسنس لیں، فلاں سے پرمٹ لیں. آپ کہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، یہ کیا کے ڈی اے سے لیز کرواؤ، فلاں سے اپروول لو، فلاں سے اپروول لو. میں ویسے ہی کوئی بھی خالی زمین دیکھوں گا، پلاٹ خالی ملے گا، اوپر بلڈنگ بنا دوں گا. میری عقل تو یہ مانتی ہے بھائی حکومت کا کیا لینا دینا، خالی زمین اللہ کی زمین ہے، حکومت سے کیوں اپروول لوں؟ اگر کسی کی عقل نہ مان رہی ہو اور وہ اس طرح کی حرکت کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا نہیں ہوگا، رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. بھائی آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، جب ایک قانون بن گیا آپ کو فالو کرنا پڑے گا. میری اور آپ کی عقل معیار نہیں ہے. تو جب گورنمنٹ کے قانون کی اتنی پابندی ہم کرتے ہیں اور اس کو بڑا لاجیکل سمجھتے ہیں، تو کیا اللہ کو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کم سمجھ لیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہے تھے، تو کیا بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنا عقل میں آتا ہے؟ جانور پہ چھری پھیرنا تو پھر سمجھ میں آتا ہے، بیٹے کی گردن پہ کون چھری پھیرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بدلہ دیا؟ آج تک ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے. آج تک اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی، شکر گزار بندوں کی، اطاعت کرنے والے بندوں کی بہت قدر کرتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا، اللہ فرماتے ہیں میں بہت قدر کرنے والا ہوں. التحیات ہم پڑھتے ہیں نا، ہم کتنے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، یار ہمارے لیے دعا کر دینا. کوئی نیک آدمی ملتا ہے، والدین کو بھی کہتے ہیں، استاذوں کو بھی کہتے ہیں، کوئی بزرگ نظر آ جائے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. التحیات جب ہم پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہر نمازی کی نماز کا لازمی حصہ ہے. جب تک وہ نیک لوگوں کے لیے دعا نہیں کرے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، یعنی اللہ سلامتی میں رکھے، امان میں رکھے ہمیں. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ سلامتی میں رکھے تمام نیک بندوں کو. ہر نمازی اپنی ہر نماز میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرے گا، ادروائز اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ بھائی تم نے نماز پڑھنی ہے، ہاں پڑھنی ہے، میرے نیک بندے کے لیے دعا کرو گے تو نماز قبول ہوگی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا
جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. من وجد سعۃ، جو استطاعت رکھتا ہو، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس کا کیا مطلب؟ اگر قربانی واجب ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم صدقہ کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی یتیم کی شادی کروا دیں، کسی کو واٹر کولر لگوا دیں. یہ واٹر کولر، یتیم کی شادی، صدقہ کرنا، یہ سارے بہت اچھے کام ہیں، لیکن یہ آپ کو سالگرہ مناتے ہوئے کیوں یاد نہیں آتے؟ یہ واٹر کولر جب آپ سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ کیوں یاد نہیں آتا کہ یار سالگرہ کے بجائے کسی یتیم کی شادی کروا دیتا ہوں؟ جب آپ ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے مٹن کڑھائیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت یتیم کی شادی کیوں یاد نہیں آتی؟ جب تکے کھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں واٹر کولر یاد نہیں آتا کہ یار یہ تکے کھانے کے بجائے صدقہ کر دیتا ہوں، یہ کڑھائی کھانے کے بجائے یتیم کی شادی کروا دیتا ہوں، یہ جناب کہیں پکنک کے لیے جانے کے بجائے جو میرے 15-20,000 50,000 لگ رہے ہیں، اس کی جگہ میں کوئی نیک کام کر دیتا ہوں. گھوم پھر کے اگر دماغ میں آتا ہے تو قربانی کے موقع پر کہ قربانی کے بجائے اگر یہ کام کر لیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے سوسائٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جتنا ٹائم میرا نماز میں لگ رہا ہے اتنا ٹائم میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا. غریب کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے، یتیم کی شادی کروانے کا بھی ثواب ہے، کسی کو واٹر کولر لگانے کا بھی ثواب ہے. لیکن یہ قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. قربانی کا وقت ہوگا تو قربانی کریں، صدقے کا وقت ہوگا تو صدقہ کریں، یتیم کی شادی کی اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ کروائیں، کسی کو واٹر کولر لگوانے کی توفیق اللہ نے دی ہے تو وہ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کام کو چھوڑا دوسرا کر لیا، اس کو چھوڑا وہ کر لیا. دوسرا کہے گا نہیں مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا، میں یہ کر لیتا ہوں. پھر کوئی کہے گا نہیں مجھے حج کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی، میں حج کے بجائے نماز پڑھ لیتا ہوں. کوئی کہے گا نہیں نماز کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی، نماز کے بجائے قربانی کر لیتا ہوں. کوئی کہے گا نہیں قربانی سمجھ میں نہیں آتی، قربانی کے بجائے حج کر لیتا ہوں. یہ اسلام کہاں بچے گا؟ اسلام تو ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے. تو اس لیے دو کام ضرور کریں. ایک تو ان دنوں میں ان تکبیرات تشریق کی پابندی کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا کام یہ کریں کہ قربانی جن لوگوں پر واجب ہے وہ قربانی ضرور کریں. قربانی کا نصاب میں مختصراً بتا دیتا ہوں. 5 چیزیں: سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. اگر ان چیزوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، جو آج کے دور میں تقریباً 5 لاکھ، 5.25 لاکھ، 5.5 لاکھ، آپ گوگل کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چاندی کا ریٹ ابھی کیا چل رہا ہے. 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے، اگر اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس بن جاتی ہے ان 5 چیزوں کو ملا کر، سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. تو اس کو قربانی کرنی چاہیے اگر اس پہ کوئی قرضہ نہیں ہے، اور جو بھی شریعت کے دیگر تفصیلی احکام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. مزید آپ حضرات نے کوئی قربانی سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ نماز کے بعد مجھ سے پوچھ لیجئے گا. لیکن جن لوگوں پر واجب ہے قربانی ضرور کریں، اور دین کا جو بھی کام کریں سیکھ کر کریں. بغیر سیکھے لاکھوں روپے ہم لوگ لگا دیتے ہیں، کوئی چھوٹی غلطی ایسی کر دیتے ہیں جس سے ساری عبادت ضائع ہو جاتی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.